أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي هو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي الرسول رب العالمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سامعین محترم، عزیزان گرامی، کل سب سے پہلے آپ تمام صاحبان بزم معرفت کی خدمت میں اس بابرکت ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں آج کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. سامعین محترم، آج کے اس جشن کے لیے میں نے آپ کے حضور جس آیہ مجیدہ کو بطور عنوان بیان پیش کیا، نہایت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور الحمدللہ مجالس حسین کے طفیل، ذکر اہل بیت کے طفیل، یہ آیت آپ تمام افراد کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. اس آیت کو آیہ مودت کہا جاتا ہے، اور قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں، اس آیت کا شان نزول آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ رسالت کے لیے رسول اللہ نے کئی زحمتوں کا سامنا کیا، اور کار رسالت میں کئی مشقتیں برداشت کی رسول اللہ نے، لیکن یہ محنتیں رسول اللہ کی ضائع نہیں گئی، بلکہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسلام جگہ جگہ پھیلنے لگا اور رسول اللہ کی محنتیں رنگ لے آئیں. ایک وقت وہ آیا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں، کچھ اصحاب مل کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور زانوئے ادب طے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ گئے. دیکھیے، یہ ان محافل کا پیغام ہوا کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب نہایت ضروری ہوا کرتا ہے. ادب بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض افراد کو اہل بیت کا نام لیتے ہوئے وہ خیال نہیں کرتے، یا پھر اہل بیت کے متعلق بات کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے، جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ جانتے بیک وقت 4000 شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. ان کے مدرسے میں 4000 شاگرد بیٹھا کرتے تھے. شیعہ بھی ہوا کرتے تھے، سنی بھی ہوا کرتے تھے، ابو حنیفہ کے ماننے والے
جو خود امام کے مخالف تھے وہ بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے، سب کے سب آ کر امام کی بارگاہ میں آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن سارے کے سارے جب امام کے آگے بیٹھتے تھے تو بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جس مسند پر بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے اس کے عقب میں ایک دیوار تھی، اور اس دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا اور ادب نہیں ہوا کرتا، وہ ہوتا ہے یتیم۔ یہ امام کی بارگاہ میں قانون لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم پہلے بت پرست ہوا کرتے تھے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ حقیقی معبود کون ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کون عبادت کے لائق ہے، حقیقی خدا کون ہے، یہ سب آپ نے ہمیں بتایا۔ نہ ہمیں نجاست کا پتہ تھا، نہ ہمیں پاکیزگی کا پتہ تھا، ہمارے ہاتھ جو لگا کرتا تھا ہم کھا لیا کرتے تھے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ آپ نے ہمیں بتایا دیکھو یہ چیزیں نجس ہوا کرتی ہیں، یہ چیزیں پاکیزہ ہوا کرتی ہیں، ان چیزوں کا تعلق حلال چیزوں سے ہے، ان چیزوں کا تعلق حرام چیزوں سے ہے، لہٰذا ان سے اجتناب کیا کرو۔ آپ نے یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتائی، آپ نے ہمارے لیے زحمات برداشت کی، آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، آپ نے ہمارے لیے گلے میں آپ کے رسی ڈالی گئی، مختلف الزام آپ نے سہے، یہ ساری کی ساری آپ نے زحمتیں سہی۔ لہٰذا اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کو بدلے میں کوئی اجرت دے دیں، بدلے میں کوئی آپ کو معاوضہ دے دیں، بدلے میں کوئی مزدوری دے دیں۔ تو رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ خاموش اس لیے ہوئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ رسول ہے، اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے، لہٰذا پروردگار عالم بھی اپنے حبیب کے مزاج کو بہتر جانتا تھا۔ فوراً جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے آسمان کی سرحدوں کو چھوڑا، زمین کی سرحدوں میں داخل ہوا، رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہمیں نہ کوئی گھر چاہیے، نہ ہمیں مال و دولت چاہیے، نہ ہمیں آپ کی فصلیں چاہیے، نہ ہمیں آپ کی زراعت چاہیے، ہاں اگر ایک چیز بدلے میں چاہیے وہ الا المودۃ فی القربى، ہمارے اہل بیت سے مودت چاہتے ہیں ہم۔ اہل بیت سے مودت چاہیے، ہمارے اہل بیت سے مودت اختیار کر لو، ان سے محبت کر لو، بس ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی ہمارا اجر رسالت ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ ایک گروہ اور آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور کچھ عرصے بعد رسول اللہ کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اتنا نام ہو گیا اور آپ جو شریعت لائے تھے، آپ جو دین لے کر آئے تھے اس میں آپ کامیاب ہو گئے، جگہ جگہ یہ دین پھیل گیا، جگہ جگہ یہ آپ کی شریعت ترقی کر رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ بات آپ تسلیم کیجئے کہ آپ کے اسلام کے پھیلنے میں جناب خدیجہ کا برابر کا حصہ شامل ہے۔ یہ کون لوگ رسول اللہ سے آ کر کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک رسول اللہ کو اور جناب خدیجہ کو تانے دیا کرتے تھے کہ جناب خدیجہ نے آپ سے شادی کیوں کی، جناب خدیجہ کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم نے کس مفلس سے، کس یتیم سے، کس لاچار سے شادی کر لی، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تھا کم از کم اپنے باپ کی دولت کا خیال کرتے، وہ کتنا امیر تھا، اس کا نام خویلد تھا، وہ عرب کے تاجروں میں مشہور تھا، بڑا تاجدار تھا، نہایت ہی مشہور تھا، کم از کم اس کا خیال کر لیتے، تمہارے باپ کی پگ کا کم از کم خیال کر لیتے، تمہارے باپ کی پگ وہ تھی جو آسمان کو چھوا کرتی تھی۔ جناب خدیجہ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک فرمایا، میرا باپ وہ تھا کہ جس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی اور میں اپنے باپ کا احترام کرتی تھی، لیکن میں نے محمد سے نکاح کر کے میں کوئی افسردہ نہیں ہوں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میرا باپ وہ تھا کہ جس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی، لیکن جس سے میں نے شادی کی ہے اس کی جوتیاں سدرۃ المنتہا کے باہر چلے جایا کرتی ہیں، اس کی جوتیاں وہاں تک پہنچتی ہے، اس کی جوتیوں کی رسائی وہاں تک ہے، لہٰذا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جناب خدیجہ کا برابر کا حصہ شامل ہے اسلام کی ترقی میں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ اتاریں، اتنی دولت انہوں نے صرف کی ہم پر، ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا جائے، لیکن کیا کریں، جناب خدیجہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، وہ جا چکی ہے اور اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے، لہٰذا اب ہم ان کے احسانات کا بدلہ کیسے اتاریں؟ رسول اللہ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ انتظار کرو، جب ایک وقت آئے گا تو میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے اترنا ہے۔ عزیزو، وقت گزرتا گیا، لمحے گزرتے گئے،
کچھ سال گزرے، وہ وقت آیا جب پروردگار عالم نے امیر المومنین کے گھر میں ایک وہ بیٹی عطا کی جو امیر المومنین کی زینت بن کر دنیا میں آئی۔ جب آئی تو اس وقت جناب فاطمہ کے ہاتھ میں تھی، امیر المومنین آگے بڑھے اور امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں پہ طلب کیا۔ ابھی جناب زینب نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، جناب فاطمہ نے فوراً سوال کیا، یا علی یا ابا الحسن، آپ نے اس بچی کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے؟ فوراً امیر المومنین نے کہا فاطمہ، میں رسول اللہ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نفس رسول ہوں، لہٰذا مجھے اپنے بھائی کا انتظار رہے گا۔ اس وقت رسول اللہ سفر پر موجود تھے، واپس پلٹ رہے تھے، بس ایک وقت آیا کہ صحن امامت میں رسالت کی قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی، پورا خاندان خوش ہوا، پورا گھر خوش ہو گیا۔ رسول اللہ آئے، معلوم ہوا کہ ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، فوراً اپنے ہاتھوں پہ لیا اور مسرور ہوئے۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرا، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رسول اللہ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور مسلسل آنسو جاری تھے۔ فوراً جناب فاطمہ نے سوال کیا، بابا جان یہ موقع خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اس وقت فوراً رسول اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ، تم بہتر جانتی ہو کہ حسین کو امتحان دینا ہے اور حسین کے بعد یہ تمہاری بیٹی اس کے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ اور اس وقت رسول اللہ رو رہے تھے، تو جناب فاطمہ نے سوال کیا، بابا جان جو میری اس بچی پر روئے گا اسے کیا ثواب ملے گا؟ ثواب سنیے گا۔ کہا فاطمہ، جو اس بچی پر روئے اس کو وہی ثواب ملے گا جو حسن پر رونے کا ثواب ہے اور حسین پر رونے کا ثواب ہے۔ یعنی جو شخص جناب زینب سلام اللہ علیہ پر گریہ کرے وہی ثواب ہے جو جناب حسن پر ہے اور جناب امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کی آغوش مبارک مرا کر جناب زینب نے آنکھیں کھولی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ میں اس بچی کا نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اس وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے پروردگار عالم کا پیغام لے کر، کہا کہ جس طریقے سے آپ کی بیٹی ام ابیہا ہے یہ زینو ابیہا ہے، جس طریقے سے آپ کی بیٹی اپنے باپ کی ماں تھی یہ اپنے بابا کی زینت ہے، لہٰذا اس کا نام زین و ابل زینب رکھ دیا جائے، یعنی اپنے بابا کی زینت۔ معصوم کا فرمان ہے ان لکل شیء زینتن، کائنات میں ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت ہوا کرتی ہے۔ ولایت علی زینت الاعمال، اعمال کی زینت کا نام ولایت علی ہے۔ اعمال میں جب تک ولایت علی نہیں ہے تو اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ نہ نماز فائدہ مند ہے، نہ روزہ فائدہ مند ہے، نہ حج فائدہ مند ہے۔ یہ نماز ٹکروں کے مقابل ہو جائے گی، یہ روزے فاقوں کے مقابل ہو جائیں گے، یہ حج فقط چکر کہلائیں گے، حج نہیں کہلائے گا۔ ولایت علی زینت الاعمال، اعمال کی زینت کا نام ولایت علی ہے۔ والذہب زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے۔ والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ والفصل والزراعۃ زینت الارض، یہ فصلیں، یہ زمین، یہ کھیتی باڑی، یہ ساری کی ساری زمین کی زینت ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اتنی زینتیں گنوا رہے ہیں، الفصاحت زینت المتکلم والبلاغت زینت الکلام، اتنی تمام زینتیں گنوائی کہ کائنات میں نہ جانے کون کون سی چیزیں کس کس کے لیے زینت ہے، ایک چیز ایسی بتا دیں جس میں ساری زینتیں جمع ہو جائے۔ رسول اللہ مسکرا کر علی کی طرف دیکھنے لگے، کہا یہی وہ وجود ہے جس میں کائنات کی تمام زینتیں آ کر سمٹ گئی ہیں، یہ علی ہے جو مردوں کی بھی زینت ہے، یہی علی ہے جو زمین پر چلے تو زمین کی زینت ہے، یہی علی عقل کی بھی زینت ہے۔ تمام تر نعمتیں مل کر علی میں آ کر جمع ہو گئی اور اسی علی کی زینت کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ علی کی زینت کا نام زینب کبریٰ۔ اب رسول اللہ نے ہاتھوں میں لیا اور ایک اعلان کیا، لوگوں کل تک تم مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ختیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے اترے گا، ہاذہ مثیل ختیجہ، دیکھو یہ بالکل ہو بہو ختیجہ کی طرح ہے، اگر اس کا اکرام کر لیا، اس کی عزت کر لی، اس کا حق ادا کر دیا تو گویا تم نے ختیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اب سماعت فرمائیے، جو بی بی ایک وقت میں مثیل ختیجہ بھی ہو، ایک وقت میں ثانی زہرا بھی ہو، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ثانی زہرا بھی ہے، مثیل ختیجہ بھی ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے خواتین کے لیے ہدایت کے لیے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو بھیجا اور انہوں نے ہدایت کی، بھرپور ہدایت کی، لیکن اس کے بعد بھی ضرورت رہ گئی، لہٰذا پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کو بھیجا اور جناب فاطمہ نے مختصر سی زندگی میں مکمل نبھایا اور بہترین ماں بن کر بھی دکھایا۔
بہترین بیٹی بن کر بھی دکھایا، بہترین زوجہ بن کر بھی دکھایا، لیکن ایک کردار کی کمی تھی جو جناب زہرا کو میسر نہ ہو سکا، وہ کردار بہن کا کردار تھا۔ ضرورت رہ گئی تھی کہ بہن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھیجا، جناب زینب نے بتایا کہ بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسی تناظر میں شاعر نے کیا خوب دو مصرے کہے کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ جناب مریم کے لیے جناب فاطمہ کو بھیجا، ایک کردار کی ابھی بھی ضرورت تھی، جناب زینب آ گئی، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، بس اور کوئی نہیں ہو سکتا جناب زینب کے بعد۔ کسی کا لقب آپ نے آج تک سنا ثانیہ زینب لقب ہو، کسی کا لقب نہیں ثانیہ زینب، ثانیہ زہرا لقب ملے گا، ثانیہ زینب کسی کا لقب نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز سے بلند۔ تو دو القاب ہو گئے بی بی کے، ایک مسیل ختیجہ اور ایک ہو گیا ثانیہ زہرا۔ زیارت میں جو جناب زینب کا زیارت نامہ ہے، پروردگار عالم ہمیں جناب زینب کی زیارت سے بار بار مشرف فرمائے۔ جو زیارت نامہ ہے اگر وہ آپ جا کر مفاتی میں دیکھیں گے تو تقریباً 61 القاب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، 61 القاب کو ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک لقب ہے نائبۃ الزہرا۔ دیکھیں نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائبۃ الزہرا کا تشریحی لقب ہی ثانیہ زہرا ہے۔ نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب کہتے ہیں جس میں منوب یعنی جس کی نیابت کی جا رہی ہے اس کی کچھ نہ کچھ صفات موجود ہو۔ جو نیابت کی جگہ پر بیٹھتا ہے، جو نیابت کے عہدے پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے اور اس میں اس کی کچھ صفات موجود ہوتی ہے اور وہ بالکل اسی کی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب جناب زہرا آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور جناب زہرا کو اپنے مقام پر بٹھا کر بتاتے تھے دیکھو یہ مجھ جیسی ہے، جناب زہرا مجھ جیسی ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین بھی رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے، رسول کی زندگی میں بھی، بعد رسول بھی۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں 12 اعلان کیا رسول امیر المومنین کی جانشینی کا۔ اسی طریقے سے جب بعد رسول جب خلافت گزری اور چوتھی خلافت کا دور آیا، لوگ آئے امیر المومنین کے گھر پر کہ آپ آئیے اور خلافت قبول کر لیجئے۔ امیر المومنین نے کہا کہ مجھے تمہاری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ ہم پھر پروردگار عالم سے محشر میں شکوہ کریں گے کہ ہمیں تو ہدایت چاہیے تھی اور ہم آئے تھے ہدایت دینے، لیکن علی نے ہمیں مایوس لوٹا دیا۔ یہاں پر امیر المومنین نے قبول کیا اور آئے۔ جب مسجد میں آئے تو پوری مسجد چاروں طرف سے بھری ہوئی ہے، فقط تمام لوگوں کی نظر ہے دروازے کی طرف، انتظار ہو رہا ہے امیر المومنین کا کہ ابھی علی آئیں گے۔ لیکن لوگ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے ایک ممبر پڑا ہے، ممبر کے 4 زینے ہیں، لوگوں کو انتظار یہ ہے علی جا کر کس زینے پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ پہلے زینے پر رسول اللہ بیٹھے تھے، پھر جب اس کے بعد جو آیا وہ رسول کے احترام میں اس سے نیچے بیٹھا، پھر جو آیا وہ اس کے نیچے بیٹھا، پھر جو آیا وہ آخری زینے پر بیٹھا۔ اب زینے ختم ہو گئے تھے، لوگوں کو انتظار تھا کہ اب علی کہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ سب اپنے اپنے مشورے دینے لگے، کسی نے کہا آخری زینے پر بیٹھ جائیں گے، کسی نے کہا چٹائی بچھا کر بیٹھیں گے، ایک نے یہ تک کہا کہ گڑھا کھود کر زمین میں بیٹھیں گے اور وہاں پر اپنی مسند لگایا کریں گے۔ لیکن جیسے ہی امیر المومنین آئے، لوگوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا رسول آ رہے ہیں، لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، امیر المومنین کے قدم بڑھتے گئے، ادھر علی نے اپنا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو گولیاں مارنا شروع کی، تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا اور جا کر امیر المومنین اسی جگہ پر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے نعرہ بلند کر دیا، یا علی آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے خلیفاؤں کی توہین کر دی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو احترام کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت امیر المومنین نے منبر پر ہاتھ مار کر کہا ما حاصل لہامت، یہ کیا ہے؟ یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، تم اس پر بیٹھنے پر مجھے کر رہے ہو؟ میں تو وہ ہوں جس نے رسول کے شانوں پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔
میں رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہوا ہوں. یہ ممبر کیا ہے؟ یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے فقط. لہٰذا امیر المومنین رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے. جناب زینب کا لقب کیا؟ نائبۃ الزہرا. یہ لقب اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں وہ صفات موجود ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود تھی. اس تمام تر صفات موجود ہے. کچھ صفات جو استثنائی ہیں وہ علماء کرام نے بیان کی، وہ موجود نہیں، لیکن باقی تمام تر صفات جناب زینب سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں. ایک لقب ہو گیا مسیل خدیجہ، ایک ہو گیا ثانی زہرا، ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے عاقل اور ایک ہے عقیل. اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا صیغہ، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں اس میں فاعل کا ایک صیغہ ہے ناصر. ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا. یہ جب تک مددگار رہے گا، ناصر جب تک اس کو کہا جائے گا جب تک وہ میری مدد کر رہا ہوگا. بالفرض یہ ہمارے معیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے طالب علمی زمانے کے ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری کوئی مدد کرتے ہیں، اور جب تک ناصر کہلائیں گے جب تک یہ میری مدد کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی مدد کی صفت جدا ہوگی اب یہ ناصر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نصیر، جس سے مدد کی صفت کبھی جدا ہی نہ ہو، وہ ہمیشہ نصیر ہی رہے. اسی لیے رسول اللہ نے دعا مانگی تھی وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پالنے والے اپنے پاس سے مجھے ناصر نہیں، مجھے نصیر چاہیے جو مدد کا پیکر ہو، ہر ایک لمحے میں میرا مددگار ثابت ہو. مجھے نصیر چاہیے. یہ لقب ہے عاقل اور ایک ہے عقیلہ. دیکھیں عاقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل پر کبھی نہ کبھی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن عقیلہ اس کو کہا جا سکتا ہے جس کی عقل پر کوئی فرق نہ پڑ سکے. چاہے جیسے مسائب آ جائیں اس کی عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑے. آپ خود مشاہدہ کیجئے، آپ غور کیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک خطیب ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماحول چاہیے ہوتا ہے، سارے اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. جناب زینب نے کہاں پر خطابت کی تھی؟ غیر ماحول تھا، شرابی لوگ تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، اس کے باوجود خطابت ایسی کی کہ عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ، ذرہ برابر بھی عقل پر فرق نہیں آیا. آپ خود دیکھیے جناب یعقوب علیہ السلام، ایک بیٹا فقط آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، کتنا روئے؟ قرآن نے خود کہہ دیا وَبِيَسَّتَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی. حالانکہ جانتے تھے علم نبوت سے کہ زندہ ہے ابھی یوسف، لیکن پھر بھی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک دن میں 18 یوسف موجود تھے، لیکن جناب زینب کی عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. اور فرق تو کیا آتا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا خود امام حسین سے کہہ رہی تھی کہ اگر اکبر کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہو تو زینب خود چل کر آ جائے. دیکھیں فضائل کی یہی معراج ہوا کرتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور کیا کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں، مصائب زیادہ ہیں. اسی لیے لقب ہے کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ، یعنی وہ بیوی کہ جس کا مصیبتیں طواف کرتی ہیں. یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سب سامنے ہیں، آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، عقل پر فرق نہیں پڑا. جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو پروردگار سے کہہ رہے ہیں مجھے کسی کے ساتھ بھیج دے، اکیلا کیسے جاؤں؟ ساتھ میں اپنے بھائی ہارون کو لے کر گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا اکیلے خاتون ہیں، لیکن ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطاب کیا ہے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطاب کیا. عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. اس کو کہتے ہیں عقیلہ جس کی عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے، چاہے جتنے مصائب آ جائے لیکن ایک فرق نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز میں. ایک لقب اور ہے بیوی کا عدیلۃ الحسین، اسی کا تشریحی لقب ہے شریکۃ الحسین. عدیلۃ الحسین، عدیلہ کس کے کہتے ہیں ہم؟ دیکھیں وہی بات، ایک ہے عادل. آپ ترازو رکھیے اور ترازو کی ایک طرف آپ بالفرض 1 کلو جو ہے وہ بادام ڈال دیجئے اور دوسری طرف 1 کلو جو ہے وہ باٹ رکھ دیجئے کوئی. اب دونوں جب برابر ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ اس کا عادل ہے اور یہ اس کا عادل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے عادل ہیں. لیکن آپ بتائیے جو دوسری طرف باٹ پڑا ہے کیا اس کی وہی حیثیت ہے جو دوسری طرف بادام پڑی ہے؟ اس کی حیثیت وہ نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے عادل کہلائیں گے، حیثیت وہ نہیں ہے. عدیل اس کو کہتے ہیں کہ دونوں کا وزن بھی برابر ہو اور دونوں کی حیثیت بھی برابر ہو.
اب کہا گیا بیوی کو عدیلۃ الحسین، حسین کی ہم پلہ، عدیلۃ الخامس، پانچویں کی ہم پلہ، یہ بیوی شریکۃ الحسین ہے۔ ہر مقام پر آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، ہر ولادت سے شروع کیجیے آپ، سب سے پہلے زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی گہوارے میں ہے، امام حسین علیہ السلام دور ہے، محسوس کیا، فوراً رونے لگی، رسول اللہ آئے، جناب زہرا آئی، لیکن جناب زینب کی بے چینی نہیں جا رہی۔ خاموش کب ہوتی تھی؟ جب تک گہوارے پر امام حسین کا سایہ نہیں پڑتا تھا تب تک جناب زینب خاموش نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی سایہ پڑتا تھا، روایت کے لفظ سے بی مسکرانے لگتی تھی، فوراً محسوس کر لیتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام آ چکے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھیے، جناب زینب مصلی عبادت پر آتی تھی، جب تک تکبیر نہیں کہتی تھی نماز کے لیے جب تک پہلے اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت نہ کرے۔ پہلے حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتی تھی۔ پھر آگے چلیے، اب امام حسین کی طرف سے دیکھیے، جب قرآن پڑھتے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ آ جاتی، فوراً قرآن بند کر احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایک تفسیر ہے حسین منی و انا من الحسین کی، جیسے رسول اللہ فاطمہ زہرا کے لیے اٹھا کرتے تھے، ویسے ہی حسین ثانی زہرا کے لیے اٹھا کرتے ہیں، بالکل ثانی زہرا کے ویسے احترام میں۔ قرآن بند کر دیا، گویا ایک قرآن کو بند کر کر دوسرے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آ جائے کرتے۔ اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک دفعہ آرام فرما رہی تھی اور اچانک سے دھوپ آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا، فوراً آ کر اپنے ہاتھوں سے سایہ بنا دیا، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نیند سے بیدار نہ ہو، اور کھڑے رہے۔ اے شریکۃ الحسین، دونوں ایک ساتھ، ہم پلہ، دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، بچپن سے شروع کیجیے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آپ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام کس طریقے سے زندہ کیا ہے۔ دیکھیے پنجتن میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا، جو 4 معصوم ہیں، ان کے قاتلوں کے نام نہیں بتائے جا سکتے۔ رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے، کس نے زہر دیا یہ کوئی نہیں بتاتا، کوئی نام نہیں لے سکتا۔ امیر المؤمنین کو بظاہر عبد الرحمن ابن ملجم سپاہی کے طور پر آیا تھا، ہاتھ پیچھے کسی اور کا تھا، سازش کسی اور کی تھی، نام نہیں لیا جا سکتا۔ جناب فاطمہ کو دروازے جلانے والا مسلمان تھا، نام نہیں لیا جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا کون تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلوانے والے، زہر دینے والی بظاہر زوجہ تھی، ہاتھ پیچھے کسی اور کا تھا، سازش کسی اور کی تھی، نام کوئی نہیں بتاتا۔ اور یہ سارے کے سارے قتل کہاں ہوئے؟ بستی میں ہوئے۔ آپ سوچیے، بستی میں قتل ہوئے، چھپا لیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، وہ ایک جنگل میں ہوئی ہے۔ آپ خود سوچیے چھپانا کتنا آسان تھا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ پر جانے قربان ہو جائے، تبلیغ اس طریقے سے کی، آج بھی یزید لعنت اللہ بن کر رہ رہا ہے۔ اس طریقے سے تبلیغ کی ہے جناب زینب نے۔ جنگل میں قتل ہوا تھا، چھپانا آسان تھا، چھپایا جا سکتا تھا، لیکن جناب زینب کی تبلیغ ایسی تھی کہ قاتل کا نام چھپنے نہیں دیا۔ آج بھی یزید تمام لوگوں کی نگاہ میں، صرف ہمارا مسلک نہیں، تمام لوگوں کی نگاہ میں لعنت اللہ بن کر رہ گیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں مل کر بآواز بلند۔ یہ تھے بی بی کے چند القاب۔ ایک آخری لقب بس سن لیجئے، بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، ایسی عالمہ جسے یہاں پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسی سمجھدار جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لقب کس نے دیا؟ اگر ہوتا نا کوئی عالم ربانی لقب دے دیتا تو کئی لوگ انکار کر جاتے ہیں، لیکن یہ لقب کسی عالم کا دیا ہوا نہیں، یہ خود چوتھے امام کا لقب دیا ہوا ہے۔ خود فرمایا یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، اے پھوپھی اماں آپ خدا کا شکر ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جناب زینب نے مسئلہ پوچھا تھا تو امام سجاد نے جملے ادا کیے تھے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، اے پھوپھی اماں خدا کا شکر ہے آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جناب زینب نے بھی سامنے سے بتایا، اے بیٹا سجاد بتانا چاہ رہی ہوں تم وقت کے امام ہو، تمہاری اطاعت لازم ہے، لہٰذا لوگ سیکھ لیں کہ مسئلے معلوم ہو پھر بھی امام کی اطاعت لازم ہوا کرتی ہے، ان سے پوچھنا لازم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بی بی کے تھے چند القاب جو زیارت نامے میں نقل ہوئے، 61 القاب کے قریب بی بی کے القاب جو ہے آئے ہیں زیارت نامے میں۔ اس میں سے چند جو مشہور القاب تھے، مسیل ختیجہ، ثانی زہرا، فہیمہ غیر مفہمہ، عالمہ غیر معلمہ، اور بی بی کے کئی القاب جو بی بی کو نوازے گئے۔ رسول اللہ کی
ज़बान से कुछ सादिर हुए, कुछ अमीरुल मोमिनीन की ज़ुबान से सादिर हुए, कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान से, कुछ इमाम सज्जाद की ज़ुबान से सादिर हुए। सारे के सारे अलकाब वो हैं जो मासूम हस्तियों से ही हम तक पहुँचे हैं। सारे के सारे वही अलकाब हैं जो जनाब ज़ैनब को मासूम अलैहिस्सलाम ने दिए। एक दफ़ा सलवात पढ़ दे मिलकर बावाज़ चले। एक आध और रिवायत सुन लीजिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह मनक़बत ख़्वानी का सिलसिला है। एक और दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बाबा ज़िल्ला। देखिए, एक लक़ब मैंने आपको बताया अकीला बनी हाशिम, और बताया कि एक ख़तीब को ज़रूरत हुआ करती है माहौल की कि अपने लोग हो, सारे अपने लोग होते हैं जब तक ख़तीब सही तरीके से बोलता रहता है। उसके बाद जब ऐसा मजमा आ जाए जो न्यूट्रल मजमा हो तो वहाँ बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कोई आपका वहाँ पर हामी नहीं होता। उसके बाद कोई एक दुश्मन मजमा आ जाए तो फिर वहाँ पर बोलना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। फिर दुश्मन के बाद शराबियों का दरबार आ जाए और हाथों में पत्थर आ जाए और सारे के सारे ऐसे जो दुश्मन मौला अली के, ऐसे दरबार में बीबी को खुतबा देना है। देखें, इमाम सज्जाद का जो खुतबा है वो मस्जिद में खुतबा है, मस्जिद उमवी में खुतबा है, लेकिन बीबी ज़ैनब का खुतबा मस्जिद में नहीं है, बीबी का खुतबा दरबार में है। जो मस्जिद में लोग आया करते थे वो उमूमी लोग हुआ करते थे, जो राह चलते हुए लोग होते थे वो भी आ जाया करते थे, लेकिन जो दरबार में लोग आया करते थे वो ऐसे लोग हुआ करते थे, शरीर लोग हुआ करते थे, जिनमें अकड़ हुआ करती थी, अना हुआ करती थी। यहाँ खुतबा देना मज़ीद मुश्किल हुआ करता था। जनाब ज़ैनब के लिए यहाँ खुतबा देना आसान नहीं था, लेकिन जनाब ज़ैनब ने यहाँ पर आकर खुतबा दिया है। इमाम सज्जाद का, मैं ये नहीं कह रहा इमाम सज्जाद के लिए खुतबा देना आसान था, इमाम सज्जाद के लिए खुतबा देना मुश्किल था, लेकिन वो माहौल ज़्यादा साजगार था जनाब ज़ैनब की निस्बत, और इमाम सज्जाद मर्द थे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा औरत है। औरत के लिए खुतबा देना और खिताब करना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता है। लिहाजा इस दरबार में आकर, यजीद जैसे के दरबार में आकर जनाब ज़ैनब ने यहाँ पर आकर खुतबा दिया है। कौन है सामने? सारे दुश्मन माहौल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जहाँ से तबर्रा होता रहा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम को कई सालों तक जहाँ से नऊज़ु बिल्लाह सब्बो शितम किया गया, और कैसे लोग हैं यहाँ पर कि एक सहाबी जब शाम में आया तो एक घर से सदा आई, हसन और हुसैन, तो फ़ौरन खुश हुआ, अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला था, तो फ़ौरन दरवाज़े पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो उसने कहा कि क्यों खटखटाया मेरा दरवाज़ा? कहा कि मैं खुश हुआ कि पूरे शाम में मुझे पहला घर मिला जो मुहिब्बे अमीरुल मोमिनीन है, जिसने अली के बेटों के नाम पर अपने बेटों के नाम रखे, हसन और हुसैन। कहा मैं शुक्र करता हूँ कि इस पूरे शाम में मुझे एक तो मुहिब मिला, कहा वरना मैं पूरी गलियाँ छान बैठा, लेकिन मुझे अमीरुल मोमिनीन का एक चाहने वाला नहीं मिला। हर एक के ज़बान पर अमीरुल मोमिनीन को सबको शितम ही था, लेकिन ये पहला घर है जहाँ पर हसन और हुसैन मुझे नाम मिले हैं। जानते हो उसने सामने से कहा नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैं अली का चाहने वाला नहीं हूँ, बल्कि हमारे घर में जब भी अपने बच्चों को गालियाँ देना होती हैं तो हम हसन और हुसैन कह दिया करते हैं। अब आप सोचिए, ये माहौल है शाम का, और यहाँ पर जनाब ज़ैनब को खुतबा देना है। और किस तरीके से खुतबा दिया? जब खुतबे के लिए आगाज़ किया तो बीबी ज़ैनब ने सबसे पहले परवरदिगार आलम की हम्द व सना बयान की, उसके बाद रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा, आइम्मा अलैहिस्सलाम की शान बयान की, और उसके बाद एक मकाम वो आया कि जब पूरा दरबार, यानी गोया यजीद के हाथों से सारा माहौल निकल गया। हालांकि यजीद पहले मना कर रहा था, लेकिन यजीद के हाथों से पूरा माहौल निकल गया इस वक्त। कब? जब जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, यब्नत तुलका अमिनल इंसाफ। ये जुमला, ओ आज़ाद करदा के बेटे, यानी तेरे बाप दादा जो थे वो हमारे बाप दादा के ग़ुलाम थे, आज़ाद करदा के बेटे, यब्नत तुलका अमिनल इंसाफ, क्या ये इंसाफ में से है? बस ये जो जुमला था, बनी हाशिम, ना सिर्फ बनी हाशिम, पूरा दरबार चीखे मार मार कर रोने लगा। और बीबी ने क्या कहा? आमिन इंसाफ, क्या ये इंसाफ में से है कि तेरे दरबार की जो कनीज़ें हैं उनके सर पर चादर मौजूद हैं, और अली और फातिमा की बेटियां जिसने लोगों को पर्दा करना सिखाया है उनके सरों पर कोई चादर नहीं है, कोई साहिबान नहीं है। ये वो जुमला था जहाँ से पूरे दरबार में इनकलाब बर्पा हुआ, और उस वक्त दरबार में आज़ानें शुरू करवा दी गई ताकि जनाब ज़ैनब का किसी तरीके से खुतबा रोक दिया जाए। खुतबा अर्ज़ करना मकसद नहीं है, ना एक मसाइब का माहौल हो जाएगा, जश्न का माहौल बना हुआ था। एक दफ़ा सलवात पढ़ ले मिलकर बावाज़ बोला, मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अज़ीज़ो,
آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جن جن افراد نے 2 افراد بالخصوص التماس دعا کہا ہے، کافی علیل ہے، بے حق کے سید سجاد مالک ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں اس پرمسرت موقع پر اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔